सब शुक्का को खुश आमदीद हाजरीन और नाजरीन। साकवा समवा के जूम लाइव फेसबुक और यूट्यूब प्रोग्राम किताब और मुसन्नफ में आप सबको खुश आमदीद। मैं जीनफे गौरी इटली के शहर फिदेंसा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अदाब अर्ज़ और सलाम पेश करता हूँ। आज 29 अगस्त है और दिन अतवार है और साल जो है 2021 है। इस वक्त इटली में 5:17 हुए हैं। आज का प्रोग्राम जनाब आज़म महराज की तख्लीक की हुई किताब धरती जाए क्यों पराए पर गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। अंग्रेजी में उसका तर्जमा सब जानते हैं, निगलेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रन ऑफ इंडस। ये किताबें उर्दू वर्जन और इंग्लिश वर्जन में कराची पाकिस्तान से शाया हुई हैं और सातवां समोआ का आज का प्रोग्राम इस किताब पर गुफ्तगू पर मुश्तमिल है और हाजरीन और सामीन से गुजारिश है कि वो प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन साकवा और समोआ का हाजरीन और पैनल में जो शामिल है उनकी आरा और गुफ्तगू से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। आज इस किताब पर हमारे साथ जो पैनल में शामिल हैं जनाब खुरम वसीम अमेरिका से, जनाब सरफराज तबस्सम बरतानिया से, वो कुछ देर के बाद शामिल हो जाएंगे इस पैनल में। उसके अलावा जनाब शहजाद अंजम अमेरिका से, जनाब शबाज चौहान पाकिस्तान से और हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अख्तर अंजीली बरतानिया से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। ये सब कम्युनिटी की बहुत काबिल कदर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की करीम इस वक्त यहाँ पे जमा है। तो मैं ज़्यादा देर आप लोगों और सामीन के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता, तो आज़म महराज साहिब को आपसे मिलवाते हैं, उनका तारफ़ करवाते हैं। आज़म महराज कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, शेखुपुरा के गांव में पैदा हुए, आजकल कराची में मुक़ीम है और रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये मुख्तसर तारफ़ था, क्योंकि मैं एंकर ज़्यादा देर हाइल होते हैं, मुकम्मल तारफ़ कराते हैं, लेकिन मैं एक अपने शेर के साथ उनको दावत दूंगा कि वो उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र कैसे कहाँ से शुरू किया और धरती जाए क्यों पराए तक कैसे पहुँचे। एक शेर उन पूरी कम्युनिटी के लिए अर्ज करता हूँ। मुझे तो शहर का सुतेला बेटा समझा गया, मुझे तो शहर का सुतेला बेटा समझा गया, लहू से लिखा हुआ दर पे लोहा समझा गया। तो जनाब आज़म महराज साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में जो कुछ कहना चाहें वो कहें। उसके बाद हम किताब की तरफ चलेंगे और दूसरे जो हाजरीन हैं, मोअज़्ज़ज़ीन हैं, शुरका हैं, उनका मैं साथ साथ तारफ़ करवाता चलूँगा। तो मेरी गुजारिश है जनाब आज़म महराज साहब से। शुक्रिया गौरी साहब, आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने इस किताब को मुंतखब किया है कि इस पर अदबी शख्सियात से गुफ्तगू करवाई जाए। और मेरा तारुफ मुख्तसर जो आपने बताया कि मैं कोई 9 साल की उम्र में मेरे ख़ानदान ने हिजरत की पंजाब से यहाँ कराची की तरफ, और बहुत सारी सोशल मीडिया पे शहबाज चौहान का पड़ा हुआ मेरा एक तारुफ 4 मिनट का, मेरा ख्याल है काफ़ी उसको सोशल मीडिया पे देखा गया है।
کوئی سال پہلے شہباز نے بڑی محبت سے وہ پیش کیا تھا. باقی بھی اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے اس موضوع پر بڑی تفصیلی، لیکن میں آپ کے شرکا کو بور نہیں کرتا. آپ کا جو مقصد ہے اس پروگرام کا وہ اس کتاب پہ بات کرنا، تو میں نے یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک معاشرتی بیگانگی جو میں نے محسوس کیا اپنے بہت چھوٹی عمر سے. میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا، میں کیونکہ یہ ایک کتاب کی وجہ ہے اس لیے اس کو میں گو کہ یہ بھی بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے. میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جہاں تقریباً پاکستان کی جغرافیائی لسانی اور مختلف مذاہب مسالک کے لوگ اس اسکول میں پڑھتے تھے. بچے 50% ہم کرسچن بچے تھے اور 50% پورا پاکستان کے بچے وہاں پڑھتے تھے. وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ جو پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں پرسیپشن ہے ایک مسیحی بچے کا معاشرے کے بارے میں، سماج کے بارے میں، وہ نہیں جو کہ باقی. اچھا اس میں دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستانی مسیحی بچے تھے وہ تقریباً سارے ایک ہی بیک گراؤنڈ سینٹرل پنجاب سے، اور لیکن جو دوسرے مسلمان بچے وہ پورے پاکستان کی مختلف اکائیوں سے، یعنی ٹرائبل ایریا سے لے کے بلوچستان، سندھ اور ہر علاقے سے، چکوال سے، پوٹہار سے، سینٹرل پنجاب سے، لیکن وہ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں ان کا پرسیپشن بالکل سیم اور ہمارا بالکل 50% کا فرق تھا. یہ جو معاشرتی بیگانگی جو میں نے فیل کی، میں نے اس کو نام دیا معاشرتی بیگانگی کا. اور کوئی سمجھ تو نہیں آتی تھی، یہ 6ٹھی 7ویں میں مجھے یہ احساس ہوا، اور اسی احساس کے ساتھ میں نے اس اسکول سے میٹرک بھی کیا، اور بعد میں کالج اور مختلف جو ایک مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس کے جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ جن سارے اسٹیجز سے گزر کے تو کچھ زندگی میں کچھ راہیں تلاش کرتے ہیں. جب میں بھی کچھ دھکے دکے کھا کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آیا تو ذرا سی خوشحالی آئی. تو میں نے اسی جو معاشرتی بیگانگی کا جو میری فیلنگز تھی اس پہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے جو بہت ساری کمیونٹی کے اسکولز میں ٹیچر ہو گئے تھے، کوئی ایک آدھ ہیڈ ماسٹر بھی ہو چکا تھا، انہیں کہا کہ یہ معاشرتی بیگانگی بہت سارے جو کسی بھی سوسائٹی میں کوئی فرد کمیونٹی لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے اقلیتی اس میں کیٹیگری میں آتی ہے تعداد کے اعتبار سے، وہ تو اگر معاشرے سے بیگانہ ہو جائے اس تعصب کی بنیاد پر جو اقلیت ہونے کی بنیاد پر ان سے کیا جاتا ہے، وہ اقلیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، لسانی، جغرافیائی، مذہبی. تو یہ معاشرتی بیگانگی تو پہلے ہی ہمارے جیسی سوسائٹیوں میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں، اور یہ تو اور ہر ہزارہ قسم کے راستے ترقی کے آدمی خود ہی اپنے پہ بند کر لیتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. مجھے جو سمجھ آئی اپنے تائیں اپنی عقل شعور کے مطابق، میں نے کہا ادب ایک بہت آسان ذریعہ ہے کسی بھی فرد کو معاشرے سے جوڑنے کا، تو کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں. تو میں نیا برسر روزگار ہوا تھا، میں کوئی مختلف میں نے کتابوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی جو میری نظر میں معاشرے سے نوجوانوں کو جوڑنے میں مددگار ہو سکتی ہیں. میں مختلف اسکولوں میں کوئی ٹیچرز کو، فادروں کو، ہیڈ ماسٹروں کو ورگلا ورگلو کے جاتا، بچوں سے بات چیت کرتا اور انہیں کہتا کہ یہ پڑھو، اس سے آپ کو معاشرے کے بارے میں جانکاری بھی ہوگی اور معاشرے سے جڑنے کے ساتھ ترقی کی راہیں بھی ہموار ہوں گی. جی بہت شکریہ. اس میں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی گفتگو، لیکن میں اپنے پینل سے گفتگو بھی شروع کرتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا اپنے بارے میں، کتاب کے بارے میں. لیکن ہم پینل میں موجود لوگ جو ہیں، جو ہمارے معززین ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے چلیں. میرے پاس اس وقت
पहले जो सबसे पहले जो मुझे किताब दी गई वो डॉक्टर रंजीनी साहिब ने मेरी लंदन विजिट पर मुझे अता की। इनके साथ नईम वाज थे, जॉन बॉस्को थे और एक दो दोस्त और थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे प्रेजेंट की और मैंने ये किताब इंग्लिश वर्जन था, तो मैंने जब वापसी इख्तियार की लंदन से, तो मैं रास्ते में इसको पढ़ता हुआ आया तो मुझे एक किताब याद आई डेविड कौसफ की, जो फादर ज़करिया ने उर्दू में ट्रांसलेट भी की है, मुक्तबा अनावीन में शायद की है। उसमें एक ऐसी अफसाने टाइप कहानियां थी जो यस्सु के ज़माने की थी। मतलब उस वक्त जो नबीना था या एक कूड़ी था या जिसको आंखें नहीं थी, नज़र नहीं था आता, तो उन लोगों की कहानियां वो विटनेस देते हैं कि कैसे उन्होंने यस्सु को देखा, कैसे यस्सु तालीम दिया करता था गुर्बत के लिए, गुर्बत से ख़त्म होने के लिए और सियासी तौर पे भी कि उस वक्त हुक्मरान जो थे वो क्या कर रहे थे। तो उसके बाद एक किताब जो थोड़े अरसा पहले ही, कुछ साल पहले ही शाया हुई, इंडिया से शाया हुई, वो उरन दिती राय उसकी किताब है, जो जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मतलब उसका उन्होंने ये तर्जमा किया है सिसकते लोग। उसमें भी, और उस किताब को मैन बुकर प्राइज मिला है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो किताब है इस वक्त धरती जाए क्यों पर आए, ये किसी से कम नहीं और ये इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए पेश की जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर हायल नहीं हूँगा। हमारे साथ अमेरिका से खुरम वसीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे गुजारिश करते हैं कि किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन इससे पहले कि आगे चले हम, मेरी राय में किताब पर दो तरह की राय दी जा सकती है। एक तो अदबी हवाले से और दूसरी पाकिस्तान में जो सियासी मामलात थे उसके हवाले से। तो खुरम साहब माइक खोल लें अपना और हमें किताब के बारे में कुछ बताएं। जी सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज़िम भाई का भी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर कमेंट कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़े इख्तिसार के साथ और बड़े यानी जो मुझे इस किताब में से सीखने को मिला है उसको जो भी मेरी परसेप्शन इसके मुतालिक बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इस जो किताब का जो सेंट्रल जो थीम है, जो क्योंकि अभी जब हम इसको जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसकी टेक्सचुअल एविडेंस जो है उसके साथ, ताकि उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सामीन सुनने वाले हैं उनको भी इससे किताब के जो कंटेंट्स हैं उनका ज़्यादा तो जो दूसरे लोग जो है उनको पढ़ने की तहरीक मिले, तहरीक मिले, मुताला करें। दूसरे और जैसे कि आपने कहा कि इसका दो तरह से, जैसे आपने अभी कहा कि इसका दो तरह से ही हो सकता है, एक तो इसका लिटरेरी एनालिसिस है और दूसरा जो अदबी यानी जो इसका जो है जो इसके लेटर्स का जो एनालिसिस। दूसरी बात यह है कि इसको अपने सोशल जो हमारी जो पैराडाइम है या जो हमारा सेटअप है उसमें भी देखने की जरूरत है। तो मैंने जैसे कि मैं ये बताऊंगा आपको, लेकिन इससे जो किताब का और जो इस सारी तहरीक का जो मरकजी नुक्ता है वो है शनाख्त। शनाख्त पे मतलब आप उसका जो प्रेफेस से लेके आगे तक जहां तक भी आप चलते जाओ, बात सारी हो रही है शनाख्त पे।
वेस्ट में जो आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, जो अपने आप को परखने का कॉन्सेप्ट है, जो अपने आप को दुनिया के हवाले से समझने का कॉन्सेप्ट है, जो अपने आप को किसी नुक्ते पे ला के अपने इर्द गिर्द का मुआवजा करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको वेस्ट ने एग्जॉस्ट कर दिया। उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है और सेल्फ पे उन्होंने इतना काम कर दिया कि इसका कोई भी जो है वो काफी एग्जॉस्टेड हो गया। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो इसके बहुत पॉजिटिव पहलू भी निकलते हैं इस सारे जो आइडिया इसको पढ़ने के और सिखाने के, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। ठीक है, तो जो किताब जो डिमांड करती है वो ये है कि एक आदमी जो है वो अपनी सेल्फ को चेक कर रहा है, जैसे कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, कि वो अपने इर्द गिर्द को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द, उसमें अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आइडेंटिटी जो है तब बनती है जब अपने आप को आप सेंटर में रखते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखते हैं, अपना वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। ठीक है, और जो अक़लियत है उसका सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने में हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है उसको, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि उसकी दोहरी शनाख्त होती है। अक़लियत जैसे कि हमारी सूरत हाल है पाकिस्तान में, अक़लियत जो है, अगर आप यहाँ पे जो जितनी भी दुनिया में इर्द गिर्द की जितनी भी तहरीकें चली हैं शनाख्त के हवाले से, इवन अगर हम इसको पाकिस्तान की क्रिएशन के पस मंजर में भी देखें तो उनके लिए भी शनाख्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अपनी शनाख्त का होना जरूरी है। अक़लियत जो है उसकी दोहरी शनाख्त होती है, डुअल कॉन्शियसनेस, डबल आइडेंटिटी जो है ना उनकी होती है। एक तो ये है कि वो अपनी सराउंडिंग में जिसमें वो घिरे होते हैं, वो हमेशा वो जो एसेंशियली जो अपने एसेंस में वो होते हैं। ठीक है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल अलग किस्म की मखलूक बन जाते हैं। वो इसी दोहरेपन को जब उसको एक अक्सरियत जो है उसमें ऐसे अपने आप को अनसेटल महसूस करते हैं, तो वो फिर उनकी डुअल आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर जब ये सूरत हाल होती है तो फिर आदमी जो है, और जितनी भी मतलब आप अफ्रो अमेरिकन जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, आप अफ्रीकन और एशियन जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, जितनी भी जो अपने आपको समझने के लिए जो चीजें बनी थी, ये आप उनकी भी तारीख देख के उठा ले, डबल कॉन्शियसनेस जो हो जाती है। और इसको हल करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जितनी अच्छी आप स्टोरी बता सकते हो अपनी बताओ। जी, क्या बात है। इसका मतलब है आपने पॉइंट रेज किया है कि हमारी शनाख्त क्या है। जी, शनाख्त तो हम इंडियन है, फिर पाकिस्तानी है, और उसी देश में उसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, लेकिन फिर ये हम पर लेबल क्यों लगाए गए मुख्तलिफ। मैं मुराद साहब की किताब का इंतसाब जो है वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। इस धरती के उन सब बेटों के नाम जिन्हें तारीख के जबर और गासबों की मकारियों ने शूदर, सांसी, चंगर, झगड़ा, मुसल्ली, बंगी, टपरीबाज और चूरे चमार बना दिया। एक और उसके अलावा उन्होंने एक जगह पे लिखा है, वो शायरी में उन्होंने फरियाद किया, तो उसके आगे उन्होंने लिखा है, पिंडा दे ईसाई लोकां दे दुख दी पकार, दीवान बहादुर SP सिंह की 1943 में पंजाब असम्बली में पढ़ी गई नज़म। मैं यहाँ पे इसी बात को आगे लेके मैं दोबारा आऊँगा आपके पास खुर्रम साहब। मैं बात करना चाह रहा हूँ शहजाद अंजम से कि जब ऐसे हालात हैं तो जो क्रिश्चियन राइटर्स हैं जो
हिंदू हैं या दूसरे लोग हैं, वो क्यों नहीं इस तरह का अदब तख्लीक कर रहे कि लोग उसको पढ़ें और दुनिया में अवेयरनेस पैदा हो कि हम लोग जो है वो किसी और दुनिया से आए हुए नहीं हैं, हम यहीं के पैदावार हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो शहजाद अंजम साहब, आपकी राय में क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने ये इज्जत बख्शी है। मैं डायरेक्ट किताब शहजाद से ही बात अंजम साहब अमेरिका से में मुकीम है और बहुत अच्छे सिंगर हैं। मौसीकी का फन जो है इनके पास है और मौसीकी की तालीम इन्होंने बहुत अच्छे घराने से पाई है। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो पटियाला घराना उससे इनका तल्लक रहा है सीखने का। तो उनसे दरख्वास्त है कि हमें किताब के बारे में अपने ख्याल से नवाजें। जी जरूर, मैं अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। कल सरफराज साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने किसी शख्स का हवाला देते हुए यूं कहा कि कोई भी तख्लीक अपने तख्लीककार से बड़ी नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि तख्लीककार बड़ा हो सकता है, लेकिन कितना बड़ा है उसके कद का अंदाजा तख्लीक करती है कि तख्लीक कितनी बड़ी है। तो ये किताब जो तख्लीक की गई है ये एक बड़ी किताब है। जैसे अभी आपने जो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, क्यों नहीं लिखते, जो अकलीती अदीब है, मैं इस पे भी बिल्कुल आने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि इससे पहले कि मैं उस पर बात करूँ कि किताब एक बेहतरीन किताब है। इसका जो मौजू जो लिखा गया है, जो डायरेक्टली जिस कौम से खिताब किया गया है, वो बड़ा खूबसूरत टू दी पॉइंट, और ये अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए जिंदगी के पैराए में आता है। और आजम मिराज साहब का ये, अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूँगा कि ये किताब मसीही मुसन्निफीन ने, ज़ाहिर है अकलीतों की बात करें तो अकलीती मुसन्निफीन में जिन लिखारी हजरात ने किताब लिखी इस सदी में, उसमें से एक बड़ी किताब है। और मैं जब ये दावा करता हूं तो इसकी एक वजह रखता हूं। वो वजह क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। वो ये है कि आज के दौर में जो भी मुसन्निफ लिख रहा है वो लिखता है और फेसबुक पे डालता है या जिस तरह भी वो कोशिश करता है लिखे, और उसमें एक बात साबित करने की कोशिश करता है, और वो ये एक बात सिर्फ और सिर्फ ये है, देखो मैंने तख्लीक किया, ये देखो मैंने लिखा, मैंने अंडा दिया। ये किताब वाहिद किताब है, बहुत सारी किताबों में मैं कहूँगा एक वाहिद नुमाया किताब है जो ये नहीं कहती कि मैंने लिखा या ये मेरी शनाख्त है। वो ये कहती है तुम्हारी शनाख्त ये है। ये मैं की बात नहीं करती, ये तुम की बात करती है और हमारी बात करती है कि हमारी शनाख्त ये है। किताब पे आजम मिराज साहब की इजारादारी नहीं है। ये किताब उन्होंने लिख के तो हमारी साझी किताब कर दी है, इसलिए ये एक बड़े अदब में शामिल की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है। अब आपने कहा कि क्यों नहीं लिखते, ये किताब लिख के असल में माजरत के साथ मैं जितने लिखारी हजरात ज्यादातर से आम जो लोग हैं जो लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उनसे हट के जो लिख रहे हैं उनको डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ। उनसे बात भी हुई बहुत से, उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी, और जिन्होंने पढ़ी, बहुत सारे ने पढ़ी, उन्होंने इस पे बात करना मुनासिब ना समझा। मैं जाती हवाला नहीं लोगों का दे सकता। उन्होंने कहा यार असल में बात यह कि किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन चूंकि अदबी किताब नहीं, हम इस पे क्या बात करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लिखारी हजरात हैं, जो लिखने वाले हैं, आजम मिराज साहब ने उनको चैलेंज कर दिया है कि भाई अपने फरसूदा जो आपके ख्यालात हैं, जो आपका लिखने का स्टाइल है, उससे निकलो। वजह क्या है, जो आप लिख रहे हो वो एक हारी हुई कौम की, एक पसमानदा लिखने वाले की, एक बीमार ज़हन की, और एक ऐसे लिखने वाले की नुमाइंदगी कर रही है जो खुद ही लिखता है और एक कुएं में बंद होके ये कहता है कि देखो मैं लिख रहा हूँ, और फिर उसी कुएं में बंद रह के वो चला भी जाता है। ये वाहिद किताब है, और इस तरह की बहुत सारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एक ही किताब आज तक लिखी गई, लेकिन ये किताब कम अज कम एक पेश खैमा है और एक मशल है उन सब लिखने वालों के लिए कि जो आप लिख रहे हो वो इस तरह लिखो कि मैं इस धरती का बेटा हूँ, धरती जाया हूँ, और जो खून मेरी रगों में दौड़ रहा है वो इस धरती से उसकी निस्बत है, और जो मैं लिखता हूँ वो यहाँ का नुमाइंदा अदब है, ना कि मसीही कौम का अदब है। तो मेरे ख्याल में जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया कि ये क्यों नहीं लिखते, इसका
बहुत अच्छे आज़म मिराज साहब ने खुद ही अपनी ज़बान से ही बहुत सारे सवालात किए हैं कि क्या वो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से इंसान जो अपने आप को ऊपरा ऊपरा समझ रहा है, जहाँ पे अपने आप को कमतर महसूस कर रहा है। तो मैं कुछ हवाले दे रहा हूँ बहुत जल्दी में। मैंने चूंकि ये इंग्लिश में पढ़ी है किताब, तो मैं वो जो नाम है वो शायद इंग्लिश में ले पाऊँ। जैसे वो कहते हैं, चाचा यूनुस उनकी कहानी, इसमें कहते हैं जो लोग, ये उनका सवाल है, जो लोग सफाई का काम करते हैं वो क्यों अपने इन ताल्लुकदारों और रिश्तेदारों से कतराते हैं जो सफाई का काम नहीं करते। दूसरा सवाल वो करते हैं, क्यों हमारी कौम ये पसमानदा तबका अक्सरीती तबके की तरफ से होने वाली नाइंसाफी पर एहतजाज भी नहीं करता। और वो मुसन्नफ फिर वहाँ पे वाकया बयान करते हैं जहाँ दो लोग सिनेमा में कैंटीन में हैं और इस वजह से वो एहतजाज नहीं करते कि हम मसीह और उनको खाना देने से इनकार कर दिया जाता है। वी आर ऑल्सो फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड, ये वाला उनका मजमून है। क्यों ये सफाई के पेशे को अपनी तकदीर समझते हैं और ये कहते हैं हमारा ये अपना काम है, साडा अपना काम। और ये पा फरमान ओन वर्क और माइकल्स ओन वर्क, इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है। फिर कहते हैं क्यों एक ही काम करने वाले, एक ही सोशल स्टेटस रखने वाले अगर मुसलमान हो तो वो मसीहियों से नफरत करते हैं और मसीही से कबूल भी करते हैं, आओ जी ये तो साडा काम है। और मसल्ली या दूसरी कौम के अफराद अगर सफाई का पेशा इख्तियार किए हुए हैं तो वो कहते हैं कि जी ये हमारा पेशा नहीं, ये इनका पेशा, लेकिन हम वक्ती और मजबूरी तौर पे। बेशक यहाँ आगे मैं आगे आ रहा हूँ, दूसरे सवालात भी आ जाएंगे। द सिक्स सेवियर, इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि क्यों जब कोई मसीही माशी तौर पर या इल्मी तौर पर तरक्की कर जाता है तो दूसरों का हकीर समझना शुरू कर देता है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं मेरी तरफ के बस कर दूं लेकिन इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जिन्होंने। जी प्लीज। दोबारा आपको ऑनलाइन दूंगा, बोलने का मौका दूंगा, क्योंकि वक्त का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और एंकर जो होता है वो कोशिश करता है कि इसमें सबको बोलने का मौका दिया जाए, ख्यालात का इजहार का मौका दिया जाए। मेरी फितरत मुझे आमादा बेकार रखती है, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। क्या बात। मुस्तर कश्मीरी एक गुमनाम शायर हमारा बुजुर्ग लाहौर में मकीम, उसका शेर है, असल में दास्तान, किस्सा, अफसाना, कहानी, इन सब में कहानी मौजूद होती है, लेकिन उसका अंदाज, असलूब फर्क होता है। मसलन आजम साहब का जो इसमें असलूब है वो मज़ाहमती है। मसलन मज़ाहमती अदब से मराद किसी फिक्र, निज़ाम या नज़रिए से इनकार है। किसी फनकार का अपने ख्वाबों और ख्यालों ख्वाहिशों की तकमील की राह में रुकावट मज़ाहमत को जन्म देती है। मज़ाहमत तयशुदा रवैयों, रस्म व रवाज, राइज इक़दार और जुल्म जबर के खिलाफ बगावत का दूसरा नाम है। हमारे साथ सरफराज तबस्सुम साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो बहुत करंट अफेयर पर नज़र रखते हैं। आप उनकी अफकार, निगाशात फेसबुक पे और मुख्तलिफ वसाइल अखबारात में देखते रहते हैं। इंटेलिजेंट है और दानिश्वर भी हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपके बारे में, आप किताब के बारे में क्या कहते हैं? मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को गुड इवनिंग। मुझे पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि? जी आ रही है, बड़ी अच्छी आवाज है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो जनाब मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिम फेवरी साहब को, ऐसी खूबसूरत महफिल सजाते हैं और अदब के जिस संजीदा इश्यूज पे आजकल ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे ये जब मुझे ये इनका स्टिकर मिला इस प्रोग्राम का, तो जो हेडिंग थी ऊपर, मैं बड़ा खुश भी था और फिर सोचने लगा कि किताब और जो प्रोग्राम का एक्चुअली मौजू रखा है ये कुछ इतना आपस में मेल नहीं खाते। तो मैंने कॉल करके फिर वो कंफर्म भी किया। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, ये तो बड़े कमाल की बात है सर जो आपने ऑलरेडी प्रोग्राम का नाम रखा है। इस पे स्पेशली कोई प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उस पे भी बात की जा सके। तो जहाँ तक किताब का हवाला है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب پہ اتنے لوگوں نے بات کی ہے, اتنے تبصرے ہیں, آپ اگر انٹرنیٹ پہ اس کتاب کا لکھیں نام تو آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ میرا خیال ہے, مجھے لگتا نہیں کہ اس پہ مزید بات کرنے کی گنجائش ہے. لیکن پھر بھی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے تو اس میں بے شمار پہلو نکالے جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں ایک دو پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ کی بات کو تو وہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. جی جی. پاکستان میں مجھے یہ پہلی کتاب نظر آئی جو مزاحمتی افسانے کے حوالے سے ہے. وہ اس میں سیاسی مضامین بھی شامل ہیں, لیکن اس میں کہانی بھی ہے, قصہ بھی ہے, داستان بھی ہے, افسانہ بھی ہے. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو چلے میں ادھر سے ہی بات شروع کرتا ہوں. غوری صاحب, میں معذرت کے ساتھ یہاں سے شروع کروں گا بات. میں نے جہاں تک کتاب کو دیکھا ہے, میں اس پہ آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں, وہ 2-4 دن میں چلا جائے گا. میں اس کتاب کو یہ کہہ کے کہ یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے, تو میں اس کتاب سے جان اس لیے نہیں چھڑانا چاہتا کیونکہ یہ کتاب ایکچولی ایک تحریک ہے. یہ میرے نزدیک یہ کتاب مسیحی قوم کا نوحہ ہے, کیونکہ اس میں افسانہ ضرور ہے, لیکن اس افسانے کو آپ افسانے سے ہٹ کے اگر کہانی میں لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ کہانی اور افسانے میں ایک خاص فرق ہے. کہانی وہ ہوتی ہے جو واقعہ گزر چکا ہے اس کو بیان کرے, کوئی سنائے, وہ کہانی ہے. جبکہ افسانہ وہ ہے جو آپ کہانی میں تھوڑا جھوٹ ملاتے ہیں تو افسانہ بنتا ہے, اور افسانے میں اور کہانی میں تو خیر میرے خیال میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے پاکستان کے جنوبی ایریا میں جب کھدائی کی جا رہی تھی تو ہڑپا اور موئنجو داڑو دریافت ہوا تھا, اور آج 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 1921 میں انہوں نے کھدائی کر کے تو وہاں پہ ایک ایسی قوم, ایک ایسا خطہ دریافت کیا جو آج سے کئی ہزار سال پہلے وہاں پہ ایک قوم موجود تھی. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرتی جائے نہ پر آئے, ایک ایسی کتاب دھرتی جائے کیوں پر آئے. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے آج جس نے ایک سوئی ہوئی قوم کو کھدائی کر کے تو ایک ایسی قوم کو ڈھونڈا ہے, یا ایسے حوالے اس کتاب سے آپ کو ملیں گی, ایسی کہانیاں اس کتاب سے آپ کو ملیں گی جو ہماری ایکچولی قومیت کی پہچان ہے. تو یہ ایک بڑا کام ہے. جہاں تک وہ شہزاد بھائی نے شروع میں ایک بات کی, دراصل وہ میری ایک کتاب برگ افکار کا فلیپ ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ تخلیق, جو کوئی بھی تخلیق ہے وہ اپنے تخلیق کار سے بڑی نہیں ہوتی, کیونکہ تخلیق کسی بھی تخلیق کار کا وجود اس کی تخلیق سے نمود پاتا ہے. تو میں اس پہ ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی کتاب چھپتی ہے تو ہم کتاب پہ بہت بات کرتے ہیں, ہم کتاب والے پہ بات نہیں کرتے. بہت سارے تبصروں میں نے دیکھا کہ ہم اس کی شخصیت کو بھول جاتے ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصیت پہلے ہے پھر اس کے بعد تخلیق ہے. تو اس پیرائے میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی 30 سالہ ادبی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نثر میں گنتی کے چند نام ہیں جو نثر لکھنے والے ہیں, اور ان میں اگر ذرا ہم 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو سلامت اختر صاحب ایک اچھا نام تھا, انہوں نے صرف سیاست میں کام کیا. یا پھر یوسف مسیحات تھے تو انہوں نے صرف مذہب کی حد تک اپنا کام کیا, حالانکہ ان کا کام بہت اچھا تھا, انہوں نے تحقیق و تنقید پہ کام کیا. یا اس کے بعد گلزار رفا چودھری تھے, وہ کالم کی حد تک محدود رہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اعظم معراج جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ایسا ادب تخلیق کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ مزاحمتی ادب میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری قوم کی شناخت اب شروع ہونے والی ہے, کیونکہ یہ چیز لوگوں تک جائے گی یا مین سٹریم کے لوگ جب پڑھیں گے تو ہماری قوم کی نوجوان, جو آج کا نوجوان ہے, اس کی اصل زندگی لوگوں کے سامنے پیش ہوگی. تو میرے خیال میں ہم اس کتاب سے ایک دم سے ایسے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. آپ بے شمار لوگوں کے تبصرے پڑھیں تو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ اس کتاب کی اصل میں ویلیو کیا ہے.
تو میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اور بے شمار پہلو ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. جی بالکل سرفراز صاحب آپ نے سچ کہا کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں اور اس میں بہت کچھ ڈھونڈا جا سکتا ہے. ہمارے بہت ہی معتبر ناول نگار اور دانشور شمس الرحمان فاروقی نے اپنی کتاب افسانے کی حمایت میں افسانے کو کہیں کہانی، کہیں فکشن، کہیں قصہ اور کہیں افسانے کے نام سے موسوم کیا ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ تینوں نام افسانہ ہی ہیں. افسانے میں بھی کہانی موجود ہے. میں آگے بڑھتا ہوں، میں سرفراز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ تحریک شناخت کے بہت اہم رکن جنہوں نے بہت کام کیا اعظم مراز کے ساتھ، اور خود بھی وہ نیشنل لیول کے شاعر ہیں. ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں آپ ان کو بڑے بڑے جو شاعر ہیں ان کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. انہوں نے گیت بھی بہت لکھے ہیں اور بہت کام کیا ہے ادب میں. ان سے درخواست ہے کہ دھرتی جائے کیوں پرائے کے بارے میں ان کا کیا خیال. جی شہباز چوہان صاحب. جی بہت شکریہ غوری صاحب. سب سے پہلے تو مبارکباد سکبا اور سمبا کو کہ اتنے اہم موضوع کو انہوں نے ٹچ کیا. بات ہو رہی تھی، سرفراز بھائی بات کر رہے تھے افسانوی ادب یا اس کتاب کو مزاحمتی ادب میں، جو آپ کا ٹائٹل تھا اردو ادب میں مزاحمتی افسانے کا اسلوب، تو وہیں سے کچھ ہلکی پھلکی بات شروع کرتے ہیں کہ داستان، ناول، افسانہ ایک ہی صنف کے مختلف روپ ہیں. تینوں سے مل کر بنتا ہے فکشن یا افسانوی ادب. تینوں کی بنیادی خصوصیت ایک ہی ہے، یعنی قصہ پن، اور جس میں ہر قدم پر یہ جاننے کی خواہش کہ آگے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا. ان تینوں میں جو مختصر کہانی ہے جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، افسانہ، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو ہلکا پھلکا کہانی میں جھوٹ ملا دے تو افسانہ بن جاتا ہے. نارملی افسانے میں نارملی افسانے میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے زندگی کے ایک روپ یا ایک پہلو پہ افسانے میں بات کی جاتی ہے، اور یہ 20ویں صدی کی صنف ہے. اور اب ہم آتے ہیں اردو ادب میں مزاحمتی ادب کی جانب. نا، مزاحمت ہر اچھے ادب کے اندر، ہر کھرے اور سچے ادب میں رچی بسی ہے. کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے، مزاحمتی ادب کا تخلیق کار اس کے درمیان سفر کر رہا ہوتا ہے. ایک دو مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. فراز نے کہا تھا، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اچھے اور برے میں تمیز کے درمیان ظہور پذیر ہونے والے ادب کو مزاحمتی ادب کہیں گے. مزاحمتی ادب یہی ہے جو فرد اور معاشرے کے تعلق پر نہ صرف بات کرتا ہے، بلکہ یہی ادب ہے جو معاشرے کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے. مزاحمتی ادب تہذیب کی شکست خوردگی، زندگی کے جبر و ستم اور قسم پرسی کی غیر شائستہ اور غیر سنجیدہ فضا کو گہرائی کے ساتھ متاثر کرتا ہے. اب آتے ہیں اعظم معراج کی طرف، اور پھر بات کریں گے اعظم معراج کی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے پہ. وسعت اللہ خان کے بقول اعظم معراج نابینا شہر میں آئینے بیچنے والا ہے. ایسی کمیونٹی کو جگانے میں کوشاں ہے جسے صدیوں کے جبر نے انسان ہی نہیں رہنے دیا. اعظم معراج نے کئی برس کھپا کر یہ دریافت کیا ہے کہ جو آج خود کو بیچارے سمجھتے ہیں وہ ازل سے ایسے نہ تھے. یہ ایسے بیچارے اور بے توقیر نہ تھے. نہ یہ ان پسے ہوں کو بتانے کے لیے قلم کشائی کر رہے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب کسی بھی ترم خان سے زیادہ اس زمین سے جڑا ہے. وہی اس دھرتی کے اصل مالک ہیں، مگر غاصبوں کے پٹواری مورخوں نے تاریخ و جغرافیہ سے ان کا نام کھرچ کر رکھ دیا ہے. اعظم معراج کی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے، اس کو مزاحمتی ادب کے لیے ایک بہترین تصنیف ثابت کرنے کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے. وہ کتاب کا نام جس میں
اس کے اندر جو لفظ ہے نا کیوں سوال، یہ سوال نہ صرف جابر ظالموں اور غاصبوں سے ہے بلکہ ان دھرتی کے دھتکارے ٹھکرائے اور پسے ہوئے بیٹوں سے بھی یہ کتاب سوال کرتی ہے۔ دنیا میں ہر احتساب سے بڑھ کر خود احتسابی ہے، جس کے لیے آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جہاں آپ خود ہی مدعی، خود ہی ملزم اور خود ہی گواہ ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ہمارے ضمیر کی عدالت کا راستہ دکھانے کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسانی اقدار کا تصور اور اس کا خواب جو اعظم معراج دیکھتا ہے، اس کا ٹکراؤ قدم قدم پر ماحول اور معاشرے سے ہوتا ہے۔ اس کی روح اکثر و بیشتر غالب و میر اور اقبال کو یاد کرتی ہے اس کتاب کے اندر، جیسے کہانی مائیکل کا اپنا کام میں وہ اقبال کو کوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ ہر افسانے، ہر کہانی میں انہوں نے کسی نہ کسی شاعر کو یاد کیا ہے، جیسے اپنا گریباں چاک میں وہ منیر نیازی کو مس کرتے ہیں، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ پھر پروین کو بھی ایک کہانی میں انہوں نے کوڈ کیا، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ اس کتاب میں کہانیوں کے نام ہی انسانی دل کو چھلنی کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ لائک یار اسی بھی جٹ زمینداراں، کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ یہ کہانی ہے۔ پھر مائیکل کا اپنا کام، یا پھر 70 نمبر صفحہ پہ آپ جب جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے یار چوڑے نے بلایا ہے۔ پھر 75 پہ کرشنا والا کام، پھر 88 پہ جاؤ یہ تمہارا ملک نہیں، ذلتوں کے دھبے خون سے بھی نہ دھلے، اور نوشتہ مرگ سر ہمیں موقع نہیں ملتا، پاکستان کا مسیحی وزیر اعظم۔ یہ ایسے سوال ہیں، ایسے دل خراش ٹاپکس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے جو قاری کو اپنی طرف نہ صرف کھینچتے ہیں بلکہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھیں۔ اور اعظم معراج افسانہ نگار کم اور حقیقت نگار زیادہ ہیں، بغیر کسی تصنع، بغیر کسی بناوٹ کے کہانی کو اس کے حقیقی رنگ و روپ میں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہر کہانی بڑی دلخراش ہے، تو اس نے اپنے قاری کو نہ صرف اپنی جانب کھینچا ہے بلکہ جھنجھوڑا ہے۔ اور یہی اعظم معراج کا مقصد تھا کہ صدیوں سے آباد دھرتی واسیوں کو اپنی دھرتی پر بیگانہ اور کمی کمین بنائے جانے والوں کو بتائیں کہ یہ دھرتی تمہارے آباء و اجداد کی ہے، اور ٹھیک ہے طاقتوروں نے قبضہ جما لیا مگر کوئی تمہیں دھرتی کا بیٹا ہونے کے حق سے دستبردار نہیں کر سکتا، کوئی یہ تمہاری شناخت تم سے نہیں چھین سکتا، بشرط کہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ اور یہی اعظم معراج نے اس میں کوشش کی ہے۔ اعظم معراج نے اس معاشرے کی منافرت، بدصورتی اور سماجی تقسیم کو جس انداز سے بیان کیا ہے، اور اس پر جس طرح جمالیاتی حسن سے اپنی بے آب و گیا کہانیوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، جس طرح پرندوں اور درختوں کو زبان عطا کر کے ان کی آواز بننے کی بھرپور مزاحمتی کوشش کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال کوشش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کہانیوں سے نہ صرف جابروں کے منہ کو تالے لگے، نہ صرف مدتوں سے گنگے لوگوں کو گویائی ملی، بلکہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی شروع کر دیا، جس کی زندہ مثال یہاں پہ میں ہوں۔ میں نے جب چاچا یونس پڑھی تو میں برملا یہاں دوستوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں واقعی رویا اس پہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ کرسچن ہیں جنہیں اپنی شناخت چھپانے کی مطلب انہوں نے کوشش کی جس طرح سے بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور لوگ تھے۔ اور باقی بھی کہانیوں میں آپ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے وہ جب آپ کہانی پڑھتے ہیں یار اسی بھی جٹ زمینداراں، تو وہاں پہ جو کرب اور جو تکلیف ہے وہ کوئی حساس دل ہی محسوس کر سکتا ہے اس کو۔ اور بہت ساروں کو اعظم معراج کی تحریریں کڑوی کسیلی تو لگتی ہیں، جن میں بیگانوں سے زیادہ اپنے شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جب اعظم معراج نے دورے ووٹ کی بات کی اسی تحریک کے تسلسل میں، تو جن میں اہلیت نہ تھی
اور جو چاپلوسی اور شارٹ کٹ والے تھے انہیں مروڑ اٹھنا شروع ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہڈلز ہمیں اپنوں کی طرف سے اس معاملے میں دیکھنے میں آئی. اور پھر جو این جی او مافیا تھا اس نے مطلب اپنے نمبر بنانے والے لوگوں نے اعظم معراج کی تحریک میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ جس طرح نیم کے پتے کڑوے ضرور ہوتے ہیں مگر خون کو صاف کر دیتے ہیں، اسی طرح اعظم معراج کی باتیں، ان کے اقوال کچھ کڑوے تو لوگوں کو لگتے ہیں مگر یہ ان لوگوں کے جراثیم مارنے کے لیے بہت ضروری ہیں. اور یہ جو دھرتی جائے کیوں پرائے ہے، اس سے انہوں نے اپنی کتاب سے جو ہنگامہ برپا کیا ہے، اس ہنگامہ خیزی سے بہت ساروں کو چپ لگوا دیا اور بہت ساروں کو سلیقہ شعار بنا دیا ہے. اور میں آپ کو ایک بے باک لکھاری اور بے رحم نقاد بھی کہوں گا اعظم معراج کو، چونکہ اعظم بھائی کے ساتھ تحریک کے لیے کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کبھی کسی کا لحاظ نہیں رکھتے، اور جنہوں نے مطلب معاشرے کے ناسور کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے اور اس معاشرے میں برپا. جی سر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سر پلیز. یونس اور یا رسیوی جٹ زمیندارا، اس پہ میں نے بھی بہت توجہ دی ہے اور 3-4 دفعہ یہ افسانہ کہانی میں نے پڑھی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں برطانیہ سے ڈاکٹر اختر انجیلی. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی پوری فیملی جو ہے ادب سے، مذہب سے، سیاست سے، سوشل ورک سے جڑی ہوئی ہے. ان کے والد کی کتاب کلیات انجیلی شاعری کی کتاب وہ بڑی مقبول ہوئی، میں بہت پڑھتا ہوں اس پہ. میں نے بڑا اچھا ایک من سے مضمون بھی لکھا تھا. اس کے علاوہ یہ صوفی ازم پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، کتاب بھی تحریر کی ہے، اور خاص طور پر صوفیانہ پوئٹری پہ، شاعری پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے نئی باز، اور ان کے بہت ہی عزیز بردر محترم پروڈنٹ انجیلی، وہ بھی ایک دانشور ہیں. ان کی 2-3 کتابیں انگلش میں آ چکی ہوئی ہیں. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعظم صاحب کے بہت قریب ہیں، اور اعظم صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجیلی صاحب ایسے شخص ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں دھرتی جائے کیوں پرائے ساری زبانی یاد ہے. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے گفتگو کریں ہمارے سارے پینل کے ساتھ. جی اختر انجیلی صاحب. غوری صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کے تعارف کو سننے کے بعد مجھے اختر انجیلی کو سننے کا بڑا شوق ہو رہا ہے. ہم سن رہے ہیں جی، آلریڈی ہم سن رہے ہیں. اس کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے. چلیں میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں اعظم صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ہمارا ان کی کتابوں کے حوالے سے، اور ہم وہ لوگ جو پاگل ہیں کاغذوں کے پیچھے، مزاحمتی ادب، ہر طرح کا ادب. ابھی بات ہو رہی تھی مزاحمتی ادب کی، تو میں کتاب میں اردو کی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے صفحہ 101 میں جون ایلیا کا ایک شعر ہے، اسی مزاحمتی ادب کے حوالے سے میں سب سے بڑا فسادی ہوں. تو جون ایلیا کے ایک شعر سے میں شروع کرتا ہوں. ہم سب بالغ لوگ ہیں، اس کو شعری مزاج میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. تم جو آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، تم جو آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تم کو میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ میری زندگی میں کتابوں کے سوا، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اس لیے جب اعظم صاحب کی یہ کتاب، انگلش کتاب پہلے پہنچی مجھ تک، میں نے اس کو پڑھا، اس پہ تبصرہ لکھا، میگزینز میں شائع ہوا. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد اردو کی کتاب آئی. تو یہ ایک چھوٹی کتاب ہے کتابوں کی دنیا میں، ذہامت کے لحاظ سے یہ ایک چھوٹی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، 10,000 صفحوں کی کتاب نہیں ہے، والیومز نہیں ہے اس کے. چھوٹی کتابیں جو ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے، بلکہ چھوٹی کتاب کا مقام ہر فیلڈ میں،
ایک نمایاں اور ایک ایسا مقام ہے جو ریفرنس بن جاتا ہے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر دنیا میں جو لوگ آٹو بایوگرافی لکھنا چاہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سب سے پہلے بینجامن فرینکلن کی آٹو بایوگرافی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. سیاست کی دنیا میں جو شخص جانا جاتا ہے انہیں کہتے ہیں میکیاولی کی پرنسپل. بھٹو صاحب کے بارے میں یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے یہ کتاب لکھ کے رکھ کے سویا کرتے تھے. اس میں سیاست کو سمجھنے کے سیاست کرنے کے گر ہیں. اگر آپ نے کمیونزم کو سمجھنا ہے کہ کمیونزم کیوں آئی, اشتراکیت کیوں آئی اس دنیا میں, تو کارل مارکس کی مینیفیسٹو پڑھو, چھوٹی سی ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو. دی آرٹ آف وار ہر ملٹری جنرل کو سپاہی سے لے کر جنرل تک یاد کرائی جاتی. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, یہ بڑے بڑے والیومز نہیں ہیں, few hundred pages, maybe 100 pages, 50 pages وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے اب تک اعظم معراج صاحب کی کتاب آنے سے پہلے جو کتاب مسیحیوں کے لیے میرے نزدیک بہت ہی ضروری تھی وہ تھی جوشوا فضل الدین کی دا فیوچر آف کرسچنز ان پاکستان. 1951 میں انہوں نے وہ لکھا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے کتاب کی کے بڑے ہونے کا سبب, یعنی کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں. سیاست کے طالب علم جو ہیں وہ میکیاویلی کو پڑھیں گے, کمیونزم کو سمجھنے والے دی اینیمل فارم اور جارج اولیور کی کتاب جنگ جوئی کو سمجھنے کے لیے یا جنگ کے پینتڑے سمجھنے کے لیے یہ پڑھی جائے. تصوف میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے دی کانفرنس آف برڈز. ٹھیک ہے, کانفرنس آف برڈز جو ہے وہ ہے یہ منطق الطائر اور مقامات الطیور کے نام سے بھی ہے, اس کا ذکر اس کے ریفرنس میں بھی ہے. بات جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعظم صاحب کی کتاب بے شک چھوٹی ہے لیکن اٹ ول بیکم اے ریفرنس. اٹ ول بیکم اے ریفرنس اس لیے کیونکہ جوشوا فضل الدین کی کتاب 1951 سے لے کر اس کتاب کے نمو ہونے تک اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. ہم نے شاعری کی ہے, ہم نے افسانے لکھے ہیں, ہم نے تبصرے لکھے ہیں, یہ لیکن ہم نے کوئی جامع کتاب نہیں بنائی جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریفرنس بن سکے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات جو میں کہہ کے ابھی اپنی اس چھوٹی سی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اعظم صاحب کی کتاب مجھ پہ آپ فتوے نہیں لگائیے, لیکن پڑھنے کے بعد مجھے بائبل مقدس کے 2 حوالے یاد آئے. ایک یہ کہ مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا عارف کو مکاشفہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے. مکاشفہ 10 باب کی 9ویں آیت میں بائبل مقدس. تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے. اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے, یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی. یہ کتاب مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں اس کا موازنہ کسی بھی طریقے سے اعظم صاحب کی کتاب سے نہیں کر رہا. یہ خدا کا کلام ہے, وہ ایک انسانی چیز ہے. لیکن جب میں نے اعظم صاحب کی یہ کتاب پڑھی تو میرے ذہن میں, چونکہ میں بائبل مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, یہ حوالہ ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ جب فرشتے نے وہ کتاب دی تو اس کے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگی, پیٹ میں وہ جا کر کڑوی تھی. لیکن اعظم صاحب کی کتاب منہ میں بھی کڑوی, پیٹ میں بھی کڑوی, دن رات کڑوا کر دیا اس نے. میرا سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب بہت ضروری ہے. دوسرا حوالہ جو بائبل مقدس سے مجھے یاد آیا جب میں اعظم صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا وہ قضات میں سے. اعظم صاحب کی کتاب کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اس میں درختوں سے مکالمے کا کام لیا ہے. بہت سی باتیں جو مصنف اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ درختوں کے مکالمے میں کر رہا ہے. اگر آپ قضات پرانے عہد نامے میں بائبل مقدس میں قضات کی کتاب میں دیکھیں, قضات 9 باب کی 8ویں آیت سے لے کر ایک کہانی ہے. ایک زمان بائبل مقدس سے پڑھ رہا ہوں, قضات 9 باب 8ویں آیت,
ایک زمانے میں درخت چلے تاکہ مسا کریں کسی کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے. تو لکھا ہے انہوں نے زیتون سے کہا, اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا میں مقبول ہوں اپنی چکناہٹ کے لیے. انجیر سے کہا, اس نے کہا نہیں میں مقبول ہوں اپنی مٹھاس کے لیے. انگور سے کہا, اس نے کہا نہیں میں لوگوں کو خوش کرتا ہوں, مجھ سے میں نکلتی ہے. آخر کار وہ اونٹ کٹارے کے پاس گئے. 15ویں آیت میں یہ حوالہ پڑھ لیجیے گا. تو اونٹ کٹارے نے کہا چلو مجھے تو اور کوئی کام نہیں ہے, میں بادشاہ بن جاتا ہوں. تو یہ سارا مکالمہ جو یہ درختوں کا ہے. اب اعظم صاحب کی کتاب میں جو مکالمے درختوں کے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں. انہیں آپ افسانوی کہہ لیں, انہیں آپ الہامی کہہ لیں, انہیں آپ شاعری کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن جب آپ ان درختوں کے مکالمے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی, اپنی جو قوم کی زندگی ہے اس کی سمجھ آتی ہے. بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. یہ چھوٹی کتاب ہے اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے بشیر بدر کا ایک شعر یاد آیا تھا, 1000 صفوں کی کتاب کون پڑھتا ہے, 1000 صفوں کی کتاب کون پڑھتا ہے, بشیر بدر کوئی انتخاب دے جاؤ. یہ اعظم صاحب نے ہمیں انتخاب دیا ہے. چھوٹی کتاب ہے, بڑا مقام ہے, اور کاش اس کو ہم اتنی ترویج دیں کہ یہ انٹرنیشنل جو ایوارڈز ہیں وہاں تک پہنچے. اس کا میسج بڑا پاورفل ہے. اینڈ I feel this is my responsibility, our responsibility. میں تو خیر بہت چھوٹا شخص ہوں, لیکن اب جیسے لوگ جو زیادہ اپنی جن کی پہنچ زیادہ ہے, پلیز اس کو ترویج. میں چاہوں گا جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں, وہ پلیز اس کتاب کو لیں, پڑھیں. تھینک یو. بہت شکریہ, بڑی اچھی باتیں کی. یہ کتاب واقعی ہماری جو کم سے کم ہماری جو کمیونٹی کی لائبریریز ہیں ان میں محفوظ ہونی چاہیے, تاکہ آنے والے 100 سال 50 سال بھی کے بعد ہماری جو نسل ہے اس کے لیے یہ کتاب ریفرنس کے طور پہ استعمال کی جائے. یہاں پہ میں اعظم مراج صاحب سے کہوں گا کہ وہ پہلے سیشن کا کنکلوژن اور وہ اپنی کیا بات کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کافی لوگوں کو سنا. اور اس کے بعد دوسرا دور جو ہے اس کتاب میں جو سیاسی مضامین ہیں جو تقسیم ہند اور پاکستان کے بارے میں ہے, ان پہ مختصراً بعد میں بات کریں گے. پہلے اعظم مراج صاحب سے سنتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں. جی اعظم مراج. جی غوری صاحب بہت شکریہ. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. دیکھیں آپ اس کے فلیپ پہ دیکھیں تو وسط اللہ, محمد حنیف, منظر صاحب, اور پاکستان میں اس وقت ادب کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے اس پہ بڑے تبصرے کیے. لیکن میرے لیے آپ نے جو محفل سجائی ہے, اپنی کمیونٹی جن کے لیے یہ لکھی گئی, اگر وہ اس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں یا اس کے کوئی ادبی قد و قامت کا تعین کر رہے ہیں, تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات اور ساتھ ہی حیران کن بھی ہے. کیونکہ میں جب بھی کسی بڑے ادیب کو, تارڑ صاحب ہو گئے یا اس طرح کے لوگوں کو کوئی کتاب بھیجتا ہوں تو میں ساتھ ایک لفظ ان کو لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میری ان کتابوں کو آپ کبھی بھی ادب اور علم مت پرکھیے گا, میرے مقصد سے جوڑ کر میری ان تحریروں کو پڑھیں. کیونکہ میں نے کبھی بھی میری کوئی آل ٹوگیدر ملا کر 18 کتب ہیں, جن میں سے 4 ایک مقصد کے لیے اور 14 اس مقصد کے لیے. اور یہ جو 14 ایک مقصد کے لیے ہیں ان میں سے 14ویں یہ پہلی کتاب تھی. باقی 13 ان 14 کتب میں سے یہ پہلی کتاب جو ہے نا, یہ ایک معاشرتی بیگانگی کے مسئلے کا ڈائگنوسٹک ہے. میرے لیے ڈائگنوسٹک کے طور پہ اس کی سب سے پہلی جو چھوٹی کتاب تھی اردو کی وہ لکھی گئی, انگلش میں پھر کچھ اور چیزیں ایڈ کی, اور ابھی جو آپ کے پاس اس کا اردو کا 2nd ایڈیشن ہے اس میں پھر اس انگلش سے بھی زیادہ کچھ چیزیں شامل ہوئی جس میں سیاسی بھی ہے. اور اب میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے یہ کتاب علم ادب سے زیادہ, میں نے ایک مینجمنٹ کی ٹرم ہے سوائٹ انالیسس, پاکستانی مسیحوں کا میں نے سوائٹ انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے
اپنے تائیں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو میں نے چیزیں پڑھی زندگی میں، جو مشاہدہ کیا، جو تجربات جو بھگتے، جو تجزیے میں نے دوسرا ادب پڑھا، چاہے وہ سیاسی تھا یا کوئی مزاحمتی ادب تھا یا جو سیاسی تحریکیں پڑھی، تو میرے لیے یہ ایک سوائٹ انالیسز ہے جس کو میں نے تجزیہ تکمخ کا نام دیا ہوا ہے، کہ پاکستانی معاشرے میں مسیحیوں کو درپیش مسائل، دستیاب موقعوں کا اعداد و شمار کے ساتھ تخمینہ لگایا ہے اور پھر انہیں ان کی توانائیوں اور کمزوریوں سے واقف کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میرے خیال میں 75 سال میں ہمیں ہماری کمزوریوں کا تو بہت بتایا گیا، درپیش مسائل کا بھی بہت بتایا گیا۔ میں نے مکمل وہ سوائٹ انالیسس جو ہے کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ایون معذور بھی پیدا ہوتا ہے تو قدرت اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شکتی طاقت دے کر پیدا کرتی ہے جو اسے دوسروں سے منفرد کرتی ہے۔ تو ہم تو دھرتی واسی کوئی 35-40 لاکھ لوگ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں صرف درپیش مسائل ہی ہوں اس سماج میں، اس معاشرے میں، اپنے آبا کے معاشرے میں؟ تو ڈیفینیٹلی کوئی موقع بھی ہوں گے، وہ موقع بھی ایکسپلور کیے اشارتاً، اور پھر باقی 13 کتابوں میں انہی پہ بحث کی ہے صرف۔ اسی طرح کمزوریوں کا ہمیں اتنا بتایا گیا کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ تو میں نے توانائیوں کو بھی اشارتاً بتایا ہے اس کتاب میں، اور پھر باقی 13 کتابوں میں ان توانائیوں کے پورے اعداد و شمار کے ساتھ بہت ساری ریسرچ کے بعد، بڑے دھکے کھانے کے بعد، کھجل خواری کے بعد پورے 13 کتابوں سے کوئی 10 کلو رتی جمع کی ہے کہ یہ ہیں آپ کی توانائیاں، یہ ہیں آپ کے موقع۔ میرے لیے صرف یہ ایک سوائٹ انالیسز ہے ایک کمیونٹی کا جو ہزاروں سال سے اپنے اجداد کی سرزمین پر پراگندہ تھی، پریشان تھی۔ میں نے اپنے تئیں ایک سوائٹ انالیسز پیش کر دیا ہے۔ اب اس کو کیسے لیتے ہیں لوگ، اس کا علم میں کیا مقام ہے، اس کا ادب میں کیا مقام ہے، وہ میرا مسئلہ کبھی نہ تھا نہ ہے۔ جیسے شہباز نے ذکر کیا، ہمارے لیے ایک فکری تحریک کو کا میسج پہنچانے کا ذریعہ ہیں یہ 14 کتب، اور اس کے لیے جو بھی آپ جیسا کوئی صاحب علم لوگ اس کو اپنی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار رہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمارے اس مقصد کو پھیلانے کے لیے جس طرح اس کو لیا علمی ادبی طور پہ، ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلے جائیں، اگر کوئی اس کو علم ادب سمجھتا ہے تو اس کی مہربانی، ہمارا مقصد تو پورا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ اعظم مراج صاحب۔ اب آتے ہیں اس کتاب میں شامل کچھ مضامین جو سیاست کے حوالے سے ہیں، مثلاً نغمہ مرگ، رشتہ مرگ، پھر پرندوں کی پنچایت۔ ان پہ بات کرنے کے لیے میں اس کا ادبی گفتگو کے ساتھ ساتھ جناب خورب وسیم صاحب امریکہ سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنے تاثرات دیں۔ غوری صاحب، ان کے پاس انگلش ورژن ہے اور انگلش میں یہ اتفاق سے یہ والے نہیں ہیں۔ اچھا، اردو نہیں، پھر بھی میں کانفرنس آف دا برڈز فرید الدین عطار وہ ان کے حوالے سے ہے، لیکن وہ بھی ایک اچھا اس سے بھی سٹارٹ کر۔ لیکن میں جو ایک بات جو سب سے پہلے کہ جو کتاب جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی اپنی کہانی بتاؤ، اپنی اپنی کہانی بتاؤ۔ کسی نے مطلب یہ اعظم بھائی جو ہیں وہ کسی نے تو پابجولاں چلنا تھا تو وہ پابجولاں چلے ہیں، تو اس لیے، اور وہ شہر کے بازار کے مرکز میں بھی کھڑے ہیں، تو کسی نے تو یہ آغاز کرنا تھا، اس لیے یہ بہت خوبصورت آغاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ غلام ہوتے ہو نا
तो फिर आपकी एक्सप्रेशनिज्म पे कोई जो है वो अपने एक्सप्रेशन पे जो है वो इख्तियार नहीं होता। जब आप किसी किस्म के भी ऑपरेशन के अंडर होते हो, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे भी जिक्र किया था और यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे जिक्र करना चाहिए, वो ये है कि आपके एक्सप्रेशन पे पाबंदी होती है। जब ऑप्रेस्ड होते हो किसी किस्म के, तो आपके एक्सप्रेशन पे पाबंदी होती है। और मतलब एक्सप्रेशन जो है वो इंसानी जरूरत है, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो आप मर जाएगो। वो आपको डांस करके भी करना पड़ेगा, वो आपको मतलब जो लोग अपने हकूक की बात कर रहे हैं वो अपने सेल्फ एमुलेशन भी करते हैं खड़े होकर, ठीक है, वो अपने आप को जलाते भी हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके दोनों जो हैं वो पहलू हैं। तो बात यह है कि अपनी बिसात के अंदर रहते हुए आदमी पाकिस्तान के अंदर जितना खूबसूरत लिख सकता है, जितनी जुर्रत के साथ कोई लिख सकता है, मैं समझता हूँ कि ये किताब उसका सबूत है। और दूसरी बात ये है, जरा थोड़ी सी और मुझे बर्दाश्त कर ले, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इस मुल्क जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो है वो बैकग्राउंड है इसका, इस हवाले से, लोगों के हकूक के हवाले से। तो वहां पे एक चीज देखने को मिलती थी कि जब गुलामों को जब उनको रखा जाता था तो उनके साथ कुछ वक्त उनकी जुबान पे पाबंदी लगाई जाती थी कि उन्होंने बोलना भी नहीं है एक दूसरे के साथ, उन्होंने बातचीत भी नहीं करनी, उन्होंने कुछ नहीं कहना। तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग्स जो थी वो कर ली हुई थी, जैसे स्लेव चांट्स हैं, ये जो जैज का और ये जो सारा म्यूजिक है, ये जो ब्लूज है, ये सारे उसकी क्रिएशन जो है वो उसी वो मज़ाहमती अदब के हवाले से है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो गुलाम जो थे अपनी जंजीरें बजा के भी अपने मैसेज को उन्होंने अपनी रखी हुई थी। फिर वो उन्होंने चैंट्स बनाई हुई थी कि मैं ऐसे आवाज निकालूंगा तो उसका ये मतलब होगा, अनदर sort of innovation of another language। बड़ी क्रिएशन ऑफ अनदर लैंग्वेज, मतलब वहां से उन्होंने इसीलिए हमें जो जैज का और ब्लूज का जो है वो टोन्स और वो सारी चीजें वो मुख्तलिफ नजर आती हैं। तो बताना ये चाहता हूं कि जितना एक शख्स पाकिस्तान में रहते हुए अपनी बिसात के मुताबिक जो एक गुलाम की दास्तान है, एक ऐसे शख्स की दास्तान है, और गुलामी इसी को कहते हैं, मतलब देयर इज नो सॉफ्ट काइंड ऑफ enslavement and there is no hard kind of enslavement. Slavery is slavery. We have to understand the concept first. We have to हमने उसकी जड़ों तक जाना है। और फिर तो ये है कि मेरे ख्याल में जो सियासी जो इसका जो डिमांड है किताब की, वो ये है कि अभी जैसे डॉक्टर अंजीली साहब ने कहा है, उन्होंने बाइबल से, तो हमारे लिए मतलब इसको मैं कंपैरिजन, फिर वो तवाहम वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमारे माशरे में सुपरस्टिशन बड़ी जल्दी पाल सकती है और ये इसकी खूबसूरती है। तो बात ये है कि मैं उसका जो उसको इस तरह से देखता हूं कि हमारे पास हम इसी तरह की तहरीकें, मूसा ने भी इसी तरह से काम स्टार्ट किया होगा किसी जमाने में, यानी आप उसको ट्रांसलेशन, उसको आज के जमाने में अगर उसकी ट्रांसलेशन आप करना चाहते हैं तो मतलब वो बिल्कुल एक सिविल राइट जो मूवमेंट थी, जैसे लूथर ने की, जैसे तो ये सारी हमें मिसालें मिलती हैं। अभी ये हमारी थियोलॉजी का कसूर है कि वो उसको कैसे इंटरप्रिटेशन उसकी करती है, ये कैसे इसको लेती है। तो मेरे ख्याल में किताब जो है वो बहुत बड़ा सियासी उसकी डिमांड है हमारे, कि हम एक हो जाएं, एक होकर काम करें। हमारा कोई दबिस्तान नहीं है, हमारे कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है अभी तक। जी बहुत शुक्रिया। शहजाद अंजम साहब, 2 मिनट में आप भी अपने ख्याल
जी शिजात अंजन साहब, इससे साबित हो गया कि आपकी शख्सियत कितनी अहम है कि मुझे डर की वजह से खांसी शुरू हो गई। जी इनके इतने बहुत, अच्छे ख्यालात ये सुनने के मैंने बाद आपकी क्या राय है? इनके मेरे पास चूंकि इंग्लिश की किताब है तो इसमें एक मौजू है, एक मजमून है, द ब्रॉलर्स आर द ट्रू रिफॉर्मर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये है कि जो बोलने वाले हैं वो तो फिर बोल देते हैं, तो उन्होंने तो बोलना है। सियासी हवाले से चूंकि आपने हुक्म किया है तो इसमें दो, इंग्लिश वाले वर्जन में दो मजमून बड़े खूबसूरत है। एक है द स्टैटिस्टिकल मेथ, और एक और है इस पे द क्राइसिस का, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो मैं समझता हूँ कि इस किताब ने खास एक तो तयन किया है, सियासी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, शनाख्त के, सियासी शनाख्त के हवाले से कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या में पाकिस्तान से पहले बरे सगीर की जो सारी एक खींचातानी है और जो सियासी सारा पस मंजर, उसमें धरती जाए होने की निस्बत से हमारा क्या किरदार है, और इसके बाद क्या में पाकिस्तान में और क्या में पाकिस्तान के बाद भी इसकी तामीर और तरक्की में हमारा क्या किरदार है, और आगे कहीं ना कहीं मुस्तकबिल का तयन भी करते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। और इसमें जो खास बात एक अहम है कि कुछ डिल्यूजन्स हैं हमारे पास जो जिसमें हम जिंदा हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं। मिसाल के तौर पे आइडेंटिटी क्राइसिस में, और जो जब वो पूरा स्टैट्स देते हैं हमारी मर्दमशुमारी के हवाले से, वोटिंग सिस्टम के हवाले से, और वो एनालिसिस जो है वो बहुत चौंका देने वाला है और आई ओपनिंग है कि आज तक हम जैसे ये लोग बेवजह ही एक इजहार कर देते हैं कि जी हमारी आबादी 2.5 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो उन्होंने पूरा एक फार्मूला दिया कि हाउ मैनी वी कुड बी एंड वी आर, और उसके पूरे स्टैट्स के साथ उन्होंने दलील दी है। फिर वोटिंग सिस्टम पे बात की है, और बहुत खूबसूरत है कि आगे वो किस तरह जो डुअल वोटिंग सिस्टम है उस पर बात करते हैं। और इस तरह से मैं समझता हूं कि जो सियासी तौर पे भी उन्होंने इस पे बड़ी भरपूर बात की है, और ख़ास तौर पे यही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ खराबियों की निशानदेही की है, और सिर्फ यही नहीं कहा कि हम जख्म खुर्दा हैं, सिर्फ यही नहीं कहा कि हम पिसे हुए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने एजेंडा भी दिया है। 6 नकाती एजेंडा एक बड़ा खूबसूरत इसमें शामिल है, 2-3 जगह पे उन्होंने इसको छापा हुआ है। और फिर उन्होंने अमेरिका का खूबसूरत जो फिलोसफर है और उसका हवाला देकर उन्होंने बताया कि किस तरह 6 मेथड्स हैं जिन पे अगर हम अमल करते हैं, कोई भी कौम अमल करती है तो वो आगे बढ़ सकती है। उसका पूरा खूबसूरत एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस उसी का भी इसी तरह इन्होंने किया है कि ये 6 निकात में हम कौन से निकात पे अमल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 6 निकात में से एक है कि तादाद, तो हम चूंकि तादाद में बड़े नहीं हैं तो हम इस तरीके से गलबा नहीं पा सकते या अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन के जरिए तो कर सकते हैं। तो 6 वो पूरे निकात बड़े खूबसूरत पढ़ने वाले हैं जो इन्होंने दिए हैं कि किस तरह हम अपनी शनाख्त कर सकते हैं, जान सकते हैं हम कहाँ से, अपने बच्चों को बता सकते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हम बयान कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सियासी इसकी अहमियत है और इस पैगाम का जो मकसद है वो बड़ा खूबसूरत है। और इस किताब को मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम इस बात पे अब तवानाई अपनी ज़ाया कर दें कि आया ये अफसाना है या ये कहानी है या मैसेज है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि इसका मकसद क्या है। जैसे कि आज़म मिराज साहब खुद वो हमें फरमा रहे थे कि मेरा मकसद पैगाम है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे, तो बजाय इसके कि हम इस पर बहस शुरू कर दें कि यार ये अफसाना है या नहीं है, बेहतर ये कि इसका पैगाम क्या है और हम इसके लिए कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। इस लिहाज से ये एक बड़े अदब में शामिल की जानी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब नजर नहीं आ रहे, तो मैं दरखास्त करता हूँ शहबाज चौहान साहब से कि वो अपने कमेंट्स दें। माइक खोल लें। जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं समझता हूँ कि आज़म मिराज और उनकी ये किताब धरती जाए क्यों पर आए ने ना सिर्फ बीमारी की तशखीस बल्कि माहिर सर्जन की तरह मुआशरे की गली सड़ी लाश के लिए तरीका इलाज भी दरियाफ्त किया, और ना सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि खुद
اس تعفن زدہ معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے مرہم پٹی کے لیے بھی خود کو پیش کیا، جس کے ساتھ ہم بھی ہلکا پھلکا جراحی والا کام کر رہے ہیں۔ تو اعظم معراج کی اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں سیاسی حوالے سے، جیسے جب میں اس میں ایس پی سنگھا صاحب کی تقریر پڑھتا ہوں تو میں چونکہ شاعر ہوں تو وہاں سے مجھے بہت ساری تحریک ملتی ہے، میں ان چیزوں کو نغمات میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے وہاں سے میں نے کچھ ماخوذ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وعدہ کیا قائد نے جو ایس پی سنگھا سے، وعدہ کیا قائد نے جو ایس پی سنگھا سے، بابائے قوم کا وہ فرمان نہ بھولیں گے، میرے ساتھ وہ دہراؤ الفاظ ذرا مل کر، ہم لوگ آپ کا یہ احسان نہ بھولیں گے۔ اور اسی نظم میں نے کہا تھا افسوس کے قائد کے اقوال بھلا ڈالے، مندر مسمار کیے اور چرچ جلا ڈالے، یہ لوگ کسی صورت نقصان نہ بھولیں گے، میرے ساتھ وہ دہراؤ الفاظ ذرا مل کر، ہم لوگ آپ کا یہ احسان نہ بھولیں گے۔ تو اعظم معراج کی اس کتاب نے، نہ صرف اس کتاب نے بلکہ جتنی بھی 14 کتابیں ہیں، انہوں نے شعور تو بخشا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے جب ان کی وہ کتاب پڑھی حیدران کے مسیحی ساتھی، تو میں نے اس کتاب کو ایک نظم میں، پوری کتاب کو ایک نظم میں بند کیا تھا۔ 2 لائنیں اس کی بھی سنا دیتا ہوں فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چلو بات کریں دھرتی کے شیر جوانوں کی، چلو بات کریں کچھ اپنوں کچھ بیگانوں کی، چلو بات کریں۔ ہم، اس کا آخری شعر ہے کہ ہم مڈل کوٹ کے وارث ہیں اور سچا بھید ہے پرچم کا۔ یہ مجھے کس نے بتایا؟ یہ مجھے اعظم معراج کی کتابوں نے بتایا۔ ہم مڈل کوٹ کے وارث ہیں اور سچا، آج اور انہی کی بدولت آج میں سر اٹھا کے جی رہا ہوں۔ اور یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، میرا چھوٹا بیٹا ہے 7 سال کا، وہ روزانہ مجھ سے کچھ نہ کچھ اس کتاب میں سے سن کے سوتا ہے۔ تو میں وہ تھا کہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ مجھے، میں اپنے والد کا پیشہ بتاتے ہوئے ڈرتا تھا، وہ گدا گاڑی چلاتے تھے اور میں شرماتا تھا یہ بتاتے ہوئے، لیکن آج میں پراؤڈلی کہہ رہا ہوں کہ میں ایک محنت کش کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ شعور اعظم معراج کی کتاب نے دیا ہے۔ مجھے یہ چاچا یونس پڑھ کے یہ شعور ملا تھا۔ ہم مڈل کوٹ کے وارث ہیں اور سچا بھید ہے پرچم کا، ہم سرمس رؤف کی نسل میاں، ہم رنگ سفید ہیں پرچم کا، یہ پرچم تھام کے رکھیں گے، ہمیں فکر نہیں ہے جانوں کی، چلو بات کریں دھرتی کے شیر جوانوں کی، چلو بات کریں۔ تو اعظم معراج نے جو خلاصہ نکالا ہے، درپیش مسائل، دستیاب موقعوں، اپنی توانائیوں اور کمزوریوں کا تخمینہ لگا کر آگے بڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس سے ہم نے یہی سیکھا کہ آپ وزیر اعظم صدر نہیں بن سکتے، مگر جو آپ بن سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کوشش کریں۔ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو شعور آج اعظم معراج نے بخشا ہے، جیسے دیگر دوستوں نے بھی بات کی کہ بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسی کتاب آئی ہے ہمارے مطالعے میں کہ جس کو پڑھ کے واقعی تبدیلی کی توقع نہ صرف کی جا سکتی ہے بلکہ آ رہی ہے۔ تو یہ شعور اس کتاب کی بدولت اور اس کے مصنف کی بدولت ہے۔ تو اعظم معراج کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو آج کے پروگرام کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ یہ سچ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں شاعری پہ بہت کام ہوا ہے، نثر پہ بہت کم ہوا ہے، یعنی تحقیق اور تنقید، افسانہ، ناول، اس پہ بہت کم لکھا گیا ہے۔ لیکن بات آگے بڑھاتے ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں جناب ڈاکٹر اختر ایوبی سے کہ وہ اپنے بھرپور اور بہت پر خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ تھینک یو ویری مچ۔ تمام دوستوں نے، تمام دانشور دوستوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور بے شک جیسے سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ کتاب دراصل ایک تحریک کے لیے لکھی گئی، اور ہم وہ تحریک پا کے آج یہاں پر یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو، جیسے سواٹ انالیسس کیا گیا ہے، ہم نے اپنی کمیونٹی کی اسٹرینتھس، اس کی ویکنیسز، اپرچونٹیز اور اس میں جو تھریٹس ہے اس کو سمجھا ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ صفحہ 144 پر ذکر ہے
بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کوئی مسیحی ہو. یہ اس کا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی اشارہ کیا شہباز چوہان صاحب نے. تو میں سوچتا ہوں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہم میں کم از کم مجھ جیسے کم مایا کم دانش شخص میں جس میں فہم و فراست کی کمی ہے، اس میں یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ یہ جب اس طرح کی بات کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ کل ہم تو اس کو انالائز کرنے کا، اس کے الفاظ کو تجزیہ کرنے کا ایک دم تحریک آتی ہے دل میں کہ وائی آر یو ٹرائنگ ٹو کڈ اس. دیکھیں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں نے یہ بات سوچی ہے کہ ہمیں پچھلے 75 سال سے ایک نہ صرف کم شہری سمجھا گیا، ہمیں بالکل بدھو بلکہ پنجابی کا لفظ ہے چڈو سمجھا گیا. جو بھی آیا اس نے ہمیں اپنے نعرے دیے ہیں، ہمیں شناخت نہیں دی، ہمیں نعرے دیے ہیں، ہمیں لالی پاپس پکڑائے ہیں. 1972 میں ہمارے سارے کالجز سارے اسکولز جو ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا گیا. اس کے بعد چند بڑے خوبصورت جملے بولے گئے اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ آپس میں صلح صفائی ہو گئی. جیے بھٹو ہو گیا، ہر طرف بھٹو زندہ ہے. یہ وہی بھٹو تھے نا جنہوں نے ہمارے ادارے اچھا بے نظیر بھٹو آئیں، انہوں نے بڑا زور دے کر کہا کہ اقلیتیں ہماری مقدس امانت ہے. کیا؟ ہم کہاں کی امانت ہے؟ ہم وارث ہیں، ہم اس شہر کے، ہم اس دھرتی کے جائے ہیں. یہ بات پھر اعظم صاحب نے ہمیں سمجھائی کہ ہم امانت نہیں ہے کسی کی. امانت تو رکھی جاتی ہے، بعد میں لے لی جاتی ہے. ہم کس کی امانت ہے؟ ہمیں کس نے رکھا؟ پھر اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ مقدس امانت. میں واشگاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں ہم نہ مقدس ہیں، مقدس ذات خدا کی ہے، اور نہ ہم امانت ہے، ہم وارث ہیں، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں. ہم وی آر دا چلڈرن آف. ہمیں آپ چوڑے گئے، مسلی گئے، کچھ بھی کہے، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، ہم جرنیل بھی ہیں، ہم سپاہی بھی ہیں، ہم ادیب بھی ہیں، ہم دانشور بھی ہیں، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم کسی کی امانت نہیں ہیں. اور اسی طرح کی لغو باتیں کرتے ہوئے بعد میں فردوس عاشق افغان نے کہا کہ اقلیتیں ہماری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے. اور یہ کون سی دلہن ہے جس کا ہم جھومر ہے؟ ہم جھومر نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہے جس کے لیے یہ ملک ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرے. یہ چیز جو ہے، یہ اعظم صاحب آئی تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس چیز کو اجاگر کیا. ہماری شناخت کیا ہے؟ ہمیں یہ لالی پاپس پکڑاتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب آئے، آئی وانٹ ٹو میک دا مائنورٹیز اور کرسچنز کی ان کی یہ تقریر آن ریکارڈ ہے کہ میں آپ کو وی آئی پی بناؤں گا. پتہ نہیں وی آئی پی عمران صاحب کی تقریریں تو ویسے بھی بعض اوقات میری سمجھ میں نہیں آتی. وی آئی پی کا اصل مطلب ڈکشنری کے مطابق تو ویری امپورٹنٹ پرسنز ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی ڈکشنری میں شاید یہ ویری اگنورنٹ پیپل ہوگا. ہمیں جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، میں اس کتاب کے نچوڑ میں یہ کہوں گا، دیکھیں اس کتاب میں جو مکالمے اس بات کے بعد، یہ جو بلاول صاحب کی بات ہے 144 پہ لکھی ہوئی، اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے ناریل کا، نیم کا، پلکن کے درخت کا. مجھے یہ مکالمے بہت اچھے لگتے ہیں. I'm a student of science, I enjoy. لیکن یہ جو چیز ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ بائبل مقدس میں ایک مکالمہ درختوں کا، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ بات دوبارہ آتی ہے. دس از اے بیوٹیفل وے آف کمیونیکیٹنگ. ایک بات کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا طریقہ. اس کتاب پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اب اس اپنی بات کو آخری چند لفظوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نہ مقدس امانت ہیں، ہم نہ کسی کے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم نہ وی آئی پی بننا چاہتے ہیں. ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، اور جو ہمیں پیغام دیا گیا اس کتاب میں، ہم اس پیغام کے مطابق اس دھرتی میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتے ہیں. مسیحیوں کی تاریخ میں
یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہ اپنی دھرتی کے ساتھ سچے رہیں. جب تک یہ ہندوستان تھا وی ور پراؤڈ ہندوستانیز. جب یہ پاکستان بنا نو وی آر پراؤڈ پاکستانیز. جب ہمیں پتا چلا کہ یہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو ہماری وفاداریاں پاکستان کے ساتھ تھی. اس کتاب میں ان باتوں کے بھی حوالے ہیں. ایس پی سنگھا صاحب کا حوالہ ہے. جوگندر ناتھ منڈل کیوں چھوڑ کر چلے گئے, اس کے اوپر پرندوں کی پنچایت. یہ سب چیزیں ہمارے لیے تحریک فکر اور ہماری پہچان کی تحریک ہے. سر شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے ریمارکس دیے, اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے مسیحی, پاکستانی مسیحی یہ بات سن رہے ہوں گے اور ان کو ان پہ غور کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. اب میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صاحب کتاب جناب اعظم معراج صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کتاب اور اپنے کے بارے میں اور اپنے بارے میں خیالات کا اظہار کریں. جناب اعظم معراج. شکریہ ڈاکٹر صاحب, سوری غوری صاحب, بڑی مہربانی. اور میں دیکھیں کتاب پہ اتنی بات ہو چکی ہے, میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ وسعت لکھے, اس پہ محمد علیف لکھے, طارق صاحب لکھیں, یا اور انٹرنیشنل لیول کے لوگ اس پہ بات کریں, اس پہ لکھیں. یہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب تو جیسے شاید شہزاد نے کہا کہ یہ ان کی کتاب ہے, یہ آپ نے جن کی کتاب ہے ان تک پیغام پہنچا کر یہ اس کمیونٹی پر میں سمجھتا ہوں ایک احسان کیا, بجائے اس کے کہ یہ میری ذات پر, کیونکہ پاکستان کا میری ایک اپنی کمیونٹی کے بارے میں میرا ایک انالائسس ہے کہ ہم کوئی 35 لاکھ لوگ ہوں گے, اتنے ہی ہمارے سماجی کارکن ہیں اور اتنے ہی ہمارے مذہبی کارکن ہیں اور اتنے ہی ہمارے سیاسی کارکن ہیں. تو یہ جو 4 لفظ ہیں نا, اس میں درپیش مسائل, دستیاب موقع, کمزوریاں اور توانائیاں, یہ اگر ہمارے سیاسی کارکن, سماجی کارکن اور جو ہمارے مذہبی کارکن, کیونکہ مذہبی کارکن بھی بہت اس کوشش میں ہے کہ وہ ظاہر ہے ہمارے مذہب کی بیسک جو فلسفی ہے اس میں ہی سماج میں انسانوں کی بھلائی کا عنصر سب سے نمایاں ہے. تو ہمارا جو مذہبی کارکن ہے وہ بھی سیاسی اور سماجی کارکن بے وقت ہوتا ہے. تو اگر آپ کی اس کوشش سے دیکھیں, جس طرح 5-6 لوگوں نے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور جس طرح انہوں نے اس کو سیریس لیا ہے, اس اگر آپ کی اس کوشش سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 200-400-500 لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ کمیونٹی پر آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا. اس لیے کہ جو بھی ہماری سیاسی, سماجی, فکری, شعوری, معاشی, معاشرتی, سیاسی, مذہبی, تہذیبی ترقی میں کوشاں لوگ ہیں, اگر ان کو جو مریض ہے اس کا صحیح ڈائگنوسٹک ہو, اس کے مرض کا صحیح ڈائگنوسٹک ہو اور اس میں کیا کیا اسٹرینتھ ہیں, کس سے وہ اٹھ سکتا ہے, تو یہ ان کو آسانی ہو جائے گی. میں اور میرے ساتھی تو شہباز چوہان دوائیاں بیچتا ہے, میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے ہوں, اسی طرح پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ان کے روزگار کوئی اور ہیں, بس وہ اس فکر پھیلانے میں جٹے ہوئے ہیں. لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں, سماجی کارکن, سیاسی کارکن, مذہبی کارکن, ان تک یہ آپ کا حلقہ باب ایسے لوگوں میں بہت ہے. یہ آپ نے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے جس کے لیے بس آپ کا شکریہ. باقی کتاب پہ لوگوں نے بہت بات کی, میرے لیے یہ کتاب انہی 4 لفظوں کے گرد گھومتی ہے کہ میں نے ایک معاشرتی بیگانگی کو اس کتاب کے ذریعے ڈائگنوز کیا. پھر اس کے اگلے ایڈیشن میں نے اس کو کوشش کی کہ جو اپنے تائیں میں نے اپنی ساری عمر میں جو مشاہدہ کیا, جو تجربات جن کو بھگتا, وہ سارے ان کی بنیاد پر میں نے چیزیں اکٹھی کر کے تو اس کو درپیش مسائل, دستیاب موقعوں, توانائیوں اور کمزوریوں کا تخمینہ لگا کر
اس کا تجزیہ تخمخ کیا. میرے لیے تو یہ کتاب بس یہی ہے، اور ایک تحریک کا مقصد ہے، ایک پیغام پھیلانے کا مقصد ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے جس کے لیے بے شک آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. مبارکباد دیکھیں اس کام کے لیے دی جاتی ہے جو کوئی اپنے لیے کرتا ہے، اور میں یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے کیا ہے، کیونکہ اس فکر کو پھیلانے میں جو بھی حصہ ڈالتا ہے ہم اس کے احسان مند نہیں ہوتے. میں نے کرٹسی میں یہ لفظ استعمال کر دیا ہے، لیکن ہم اس کے احسان مند نہیں ہوتے. اپنے لیے کام کرنا، اپنی نسلوں کے لیے کرنا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آج کے دور میں ذمہ داری کوئی نبھاتا ہے تو اس کا بھی بہت احسان مند ہونا چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی کا، یا پورے جو اس وقت جو گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، یہ ایک ریتی چل نکلی ہے. تو اس لیے آپ کے پھر ایک دفعہ شکر گزار ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ اعظم براز صاحب. دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ رضاکار ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ آج کا جو ادیب، شاعر اور دانشور ہے وہ اپنی روٹی روزی کے لیے، زندگی کو چلانے کے لیے لکھنے کے علاوہ اور کام بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے ساکوا اور سموا بھی ایک ایسی ایسوسی ایشن ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت چلتی ہے، اور پچھلے 40 سال سے پاکستان سے شروع ہوئی اور اب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ایک چھوٹی سی بات کہ یہ کتاب جو ہے نا امیزون پر پوری دنیا میں دستیاب ہے، پرنٹ آن ڈیمانڈ. آپ آرڈر کریں تو آپ کو پرنٹ کر کے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں، سافٹ کاپی بھی اور ہارڈ کاپی کی صورت میں بھی. انگریزی اس کا ورژن جو ہے. بہت شکریہ شرکائے پینل، جناب خرم صاحب، شباز صاحب، اختر انجیلی صاحب اور شہزاد انجم اور سرفراز جو میرا خیال آف ہو گئے ہوئے، ان کا بہت شکریہ. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ اور گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.